جو میں نے حدیث سرنامہ سخن قرار دیا ہے یہ معروف حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ غدیر خم میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فصیح اور بلیغ اور طویل خطبہ دے دیا تو آخر میں یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام بھی مولا ہے۔ اس خطبہ جو خطبہ پیغمبر نے دیا اس فصیح اور بلیغ خطبے سے پتہ چلتا تھا، معلوم ہوا کہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن کنفیوژن کرنے والوں نے اس کے معنی میں کنفیوژن کیا کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی سرپرست کے نہیں ہے۔ لہذا آج تک اسی دھوکے میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی علیہ السلام بھی دوست ہے، اور جبکہ قرآن میں کیا بتائیں، یہاں پر گرامر کی باتیں، قرآن میں لفظ انما آیا ہے، یعنی صرف اگر یہ اس انما کا معنی مد نظر رکھتے ہوئے ہم آیت کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ آپ کا دوست فقط اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ شخص جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، تو یہ معنی بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دوست بہت سارے ہیں، فقط اللہ ہی دوست نہیں ہے، فقط رسول ہی دوست نہیں ہے، فقط وہ اشخاص جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہی دوست نہیں ہے۔ یہاں پہ معنی دوست سے بالاتر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مولا یعنی سرپرست ہے۔ آپ کا سرپرست فقط اللہ ہے اور فقط رسول ہے اور فقط وہ شخص ہے جس نے حالت رکوع میں کیا زکات دے دی ہے۔ لیکن کنفیوژن کرنے والوں نے کنفیوژن کر دیا اور لوگ اسی معنی میں ابھی تک کیا پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ علی علیہ السلام کو دوست سمجھتے ہیں، پہلے جملے کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ پہلے جملے نے رسول فقط آپ کے دوست ہیں یا اور کچھ بھی ہے؟ رسول تو ہمارے سرپرست ہیں۔ ہم پہلے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں رسول ہمارے سرپرست ہیں۔ جب رسول ہمارے سرپرست ہوئے تو علی علیہ السلام بھی ہمارے سرپرست ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات کو دوسری طرف موڑنا چاہتا ہوں، جس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی غدیر خم میں خطبے کے آخر میں پیغمبر نے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم والی من والا، خدایا اسے دوست رکھ جو علیہ السلام کو دوست رکھے، ہاں، وعاد من عادا، اسے دشمن رکھ جو علیہ السلام کو دشمن رکھے، واخذل من خذلا، اس کو تنہا کر یا رسوا کر جو علیہ السلام کو رسوا کرنے کی کوشش کرے یا تنہا کرے، اور یہ جملہ فرمایا وانصر من نصرہ، اس کو یاری فرما جو علیہ السلام کی نصرت کرے، اس کی نصرت کرے جو کس کی نصرت کرے گا؟ علیہ السلام کی نصرت کرے گا۔ آج تک ہم علی سے مدد مانگتے آئے ہیں لیکن مدد کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ علی مدد بھی چاہتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تنہائی کا عالم یہ ہے پر محمد وعلیہ وسلم۔ تنہائی کا عالم مولا کا یہ ہے کہ خطبہ شکشکیہ، جس طرح ہمارے ایک بزرگ نے اشارہ کیا کہ کئی دن پہلے میں نے مسجد بٹھنڈی میں اس کے اوپر مفصل گفتگو کی تھی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلافت کے بعد جب پیغمبر اس دنیا سے گئے اس کے بعد میں نے ڈیپ دو چیزوں میں سوچنا شروع کیا۔ ایک یہ کہ اتفقت ارتع بین ان اصول بیت جزا او اصبر علی تحقیق العمیاء، کہ میں جنگ کروں یا میں صبر کروں، لیکن جنگ مجھے کس صورت میں کرنا ہے؟ بیت جزا، میرے بازو کٹے ہوئے ہیں، یعنی میرے پاس یار یاور نہیں ہے، میرے پاس لشکر نہیں ہے، میرے پاس فوج نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، مجھے لڑنا ہے، یا مجھے لڑنا ہے اس صورتحال میں، یا او اصبر، یا مجھے صبر کرنا ہے علی تحقیق العمیاء، اس ظلمات پر جو اندھا کرنے والی ہے، یارم فیہا الصغیر یارم فیہا الکبیر، جس میں بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ویشیب فیہا الصغیر، اور چھوٹے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور وَيَقْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، اور مومن اگر اس میں کوشش بھی کرے اس ماحول میں وہ موت کے سوا کہیں نہیں پہنچ جائے گا۔ امام کہتے ہیں مجھے دو راستے تھی، پھر دیکھا کہ میں نے صبر کیا، لیکن صبر کی پوشن کیا تھی؟ وَفِي الْعَيْنِ قَدًا وَفِي الْحَلْقِ شَجَن، میرے آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے گلے میں ہڑی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ کتنے 25 سال تک ہمارے مولا کی داستان اسی طرح رہی، اور مولا اس حدیث میں اپنی مظلومیت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ أَقُولُ، جب میں کہتا ہوں یقول حرس الملک، یہ لوگ کہتے ہیں جب میں اپنے حق کی آواز بلند کرتا ہوں یہ کہتے ہیں اس کو حکومت کی لالچ ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، اور جب میں خاموش بیٹھتا ہوں یقول جزا من الموت، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ لہذا شاید یہی بات ہے کہ اپنے بستر شہادت پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا، میرے بیٹو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ مظلوم کے حامی بنو اور ظالم کے دشمن بنو، کیونکہ امیر المومنین نے اپنی تاریخ میں ظالموں کو بھی دیکھا اور مظلوموں کو بھی دیکھا۔ سب سے بڑے مظلوم ہمارے امام ہی تھے،
اور لہذا جو امام کا پیروکار ہے وہ مظلوم کو دیکھ کے خاموش نہیں بیٹھ سکتا. آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں ایران بول رہا ہے, رہبر موزم بول رہے ہیں, وہ اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ وہ امام علی کی اقتدا کرتے ہیں اور ان کے